تجزیے کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن جاوید۔ آج ہم جس خبر کا ذکر کریں گے وہ شہری حکومت کراچی کے ملازمین کو ایک طرف تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہے اور اسپتالوں کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں، دوسری جانب پارک کے افتتاح کے موقع پر شہری حکومت نے اور حکومت سندھ نے ایک 5 سٹار ہوٹل سے کھانا منگوا کر مہمانوں کی تواضع کی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کراچی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سفیان یوسف جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ مری صاحبہ جو ہماری گفتگو میں شریک ہوں گی۔ شازیہ مری، ہم آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک طرف تو حکومت بچت کے اعلان کرتی ہے، دوسری جانب عوام میں شدید غربت اور محرومی کا احساس ہے، دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومتی فنکشن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے تواضع کی جاتی ہے کہ جیسے کہ حکومت کے خزانے بھرے ہوئے ہوں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ شکریہ، اس نے ایک بڑا سینسٹیو موضوع اٹھایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں معیشت کے حوالے سے جو چیلنجز آج دنیا کے کئی ممالک فیس کر رہے ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر پاکستان کی جمہوری حکومت نے اپنی کوششوں اور کمٹمنٹ کے ذریعے بہت حد تک معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان پر قابو پایا، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ذکر کیا آسٹیرٹی میجرز کا، آپ نے ذکر کیا ان تمام اقدامات کا جس سے اخراجات بالخصوص جو آپ کہیں کہ شاہانہ اخراجات ہیں یا بیجا اخراجات ہیں ان میں کٹوتی کا، تو یہ بھی واضح ہے اسامہ، میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو ریئلسٹک نہ نظر آتی اور آپ کو لگے کہ حکومت کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ بحیثیت ایک شہری میں دیکھتی ہوں کہ ایسے اخراجات موجود ہیں جن پر ہمیں کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے حکومت وقت نے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں کیبنٹ میٹنگ ہو یا سندھ کے اندر آسٹیرٹی میجرز ہوں جن کا ذکر سید قائم علی شاہ صاحب جو کہ چیف منسٹر سندھ کے انہوں نے بھی اپنی بجٹ کی حالیہ تقریر میں کیا، اور اس سے قبل بھی انہوں نے مختلف فورمز پر آسٹیرٹی کی بات کی ہے۔ اب دیکھنے کو کیا جو آپ نے ایک تقریب کا ذکر کیا، میں کیونکہ اس تقریب میں کل موجود تھی اور کچھ دیر کے بعد مجھے جانا پڑا، ایک کمٹمنٹ تھی اس کے لیے، پانی تک تو میں نے اخراجات دیکھے کیونکہ یہ ایک اہم ضرورت ہے، اور المیہ یہ ہے کہ آج کل ہم منرل واٹر جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں، بلکہ یہ کچھ ضرورت سی بن گئی ہے۔ جہاں تک انتظامات کا سوال تھا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر اچھی کرسیاں نہیں پڑی تھی یا اچھے ٹیبلز نہیں نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ یہ وہ بہترین مثال نہیں ہوگی اخراجات کی جو کہ شاید ہمیں ادروائز اور جگہوں پر نظر آتی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے منسلک ایک پارک جو کراچی میں جس کا افتتاح کیا گیا، اس میں جو آپ نے آڈینس دیکھی، منسٹرز کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی عام عوام کی تعداد تھی، جس میں پولیٹیکل ورکرز تھے، سول سوسائٹی کے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منسٹرز کی شان و شوکت کے لیے وہاں پانی کی بوتلیں تقسیم ہو رہی تھی یا تھوڑا بہت جو کھانے پہ خرچ ہوا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یقینی طور پر اخراجات میں کمی کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو حکومت اس پر اتنی میٹنگز نہ کرتی۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں اب تک جو کیبنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں یا ادروائز جہاں سندھ کی نمائندگی ہوئی ہے، تقریباً 3 سے 4 میٹنگز ہو چکی ہیں، مختلف نکات سامنے آئے ہیں، کلیکٹیو وزڈم اپلائی ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں جہاں کٹوتی ہماری ضروریات میں آہستہ کٹوتی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ شازیہ ہمارے ساتھ رہی ہے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے سفیان یوسف بھی موجود ہیں۔ سفیان صاحب، حکومت کی کولیشن ہے، آپ اس کولیشن کا حصہ ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں؟ جیسے کہ شازیہ نے کہا کہ کٹوتی گاہے بگاہے آہستہ آہستہ میٹنگز کے بعد ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ کٹوتی کی جائے گی، آہستہ آہستہ اخراجات کو کم کیا جائے گا، 2 سالوں میں تو کم نہیں ہوئے، کب آخر کتنا وقت لگے گا ان اخراجات کو کم کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ مجھے بلایا۔ آپ نے جو موضوع چنا اس کے اندر آپ نے ایک تو پارک جو افتتاح ہوا محترمہ کے نام سے ہوا، ہمیں بھی خوشی ہے، اور اس میں کنٹریبیوشن جو اسٹیپ جو لیا تھا مصطفیٰ کمال بھائی نے لیا تھا، کیونکہ محترمہ ایک بڑی لیڈر ہیں اس ملک کی، نو ڈاؤٹ۔ اور جہاں تک ان چیزوں کی بات ہے کہ بھائی شاہانہ اخراجات ہو رہے ہیں، تو شاہانہ اخراجات اس وجہ سے ہو رہے ہیں سٹی گورنمنٹ میں
کہ وہاں پہ منتخب نمائندے موجود نہیں ہیں. اگر آپ کسی بیوروکریٹ کو کوئی چیز دے دیں گے تو وہ اس کو اسی طرح سے اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کے استعمال کرے گا, کیونکہ اس کو ان چیزوں کا حساب نہیں دینا. اگر حکومت آپ کا حصہ ہیں آپ, یہ روکتے کیوں نہیں؟ آخر آپ کے سامنے اگر شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں, آپ کے سامنے عیاشیاں کی جا رہی ہیں, تو آخر جب آپ لوگ ہی نہیں روک پائیں گے تو کون روکے گا؟ دیکھیں, ہم حکومت کا حصہ ہیں, حکومت نہیں ہے. اگر ہم حکومت میں نہیں ہوتی تب بھی حکومت چلے. ہم گاہے بگاہے ہم نے یہ حکومت میں رہتے ہوئے یہ چیز انٹیمیٹ کی گورنمنٹ کے لوگوں کو کہ آپ اس طرح کے اخراجات کر کے آپ صرف اور صرف لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے طریقے, ہم نے بجٹ تقریر میں بھی وہ طریقے گورنمنٹ کو بتائے کہ آپ اس جگہ سے پیسے بچائے جا سکتے ہیں. ہم نے جب ہم نے اپنی بجٹ تقریر میں ٹرانزٹ ریٹ کی بات کی تھی کہ اس کے اوپر آپ غور کریں اور آپ اس سے ڈیوٹی لیں, اور وہ میں اسپیسیفکس پہ آتا ہوں, تو کچھ دیر میں اسپیسیفکس پہ آتا ہوں, کچھ دیر میں اسپیسیفکس پہ آتا ہوں, شہری حکومت کی طرف بھی آتا ہوں. آپ کی متحدہ قومی موومنٹ کا ایک وفد اس شاہانہ خرچے والے کھانا کھانے موجود تھا. آپ نے کہا کہ آپ ایک طرف ان تمام چیزوں کی برائی کو بھی سمجھتے ہیں, ان کو روکنے کی اشد ضرورت کو بھی جانتے ہیں, لیکن یہ تقاریر تک کیوں محدود ہے؟ ایسی تقریب میں تو آپ کے بھی تمام لوگ موجود ہوتے ہیں, اس طرف کے بھی تمام لوگ موجود ہوتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں جی عوام بھوکی تو ہے اور ہم اقدامات بھی اٹھائیں گے لیکن اس میں وقت لگے گا. دیکھیے, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تقریب تھی, ہمیں اس تقریب میں بلوایا گیا تھا, محترمہ کے نام سے وہ تقریب تھی, تو اس کے اندر اس شہر کے باسی ہوتے ہوئے, اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہوئے اس میں ہمیں شرکت کرنا لازمی تھا, کیونکہ ہم اتحادی بھی ہیں. ہم محترمہ کو ایک اچھا لیڈر اور بہترین لیڈر سمجھیں, جس کی وجہ سے ہم اس تقریب میں شریک تھے. اور جہاں تک آپ نے ان شاہانہ اخراجات کی بات کی, ہم آج بھی اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے تھے. ایک سادہ سی تقریب بھی وہاں پہ کی جا سکتی تھی جو پروقار بھی ہو سکتی تھی.